زندگی میں ایک ہی مرد یا عورت سے محبت یا شادی کرنا صرف انسانوں میں نہیں ہے۔ کچھ جانور جیسے راج ہنس، بھیڑیا اور پینگوئن وغیرہ بھی زندگی میں صرف ایک ہی سے محبت یا جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ محبت 3 طرح کے جذبات پر مشتمل ہوتی ہے: کشش، ہوس اور جذباتی لگاؤ۔ جب 2 انسان کسی طرح کے مشکل حالات سے اکٹھے گزرتے ہیں تو ان کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عورتیں اپنے پسندیدہ مرد کے سامنے بیٹھ کر محبت بھری باتیں کرنا بہت پسند کرتی ہیں، جبکہ مرد کام کاج کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اوسطاً اس کے ساتھ 1759 دن کا وقت ضرور گزارتا ہے۔ دنیا کی آدھی سے زیادہ شادی شدہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے۔ جو مرد اپنی بیوی کو بوس و کنار کرتے رہتے ہیں ان کی عمر میں 5 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنے جیون ساتھی کے متعلق کسی اچھی خبر کو منانے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 لوگوں کے زیادہ دیر نظریں ملانے سے ان کے درمیان محبت جنم لے سکتی ہے۔ ہر انسان شادی سے پہلے تقریباً 7 بار محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض افراد محبت میں مبتلا ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں دھوکہ یا دل ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف انہیں محبت کے حقیقی تجربے سے دور رکھ سکتا ہے۔ حقیقی محبت سے انسان کے اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر طرح کے مشکل حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ محبت کے آغاز میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے محبت کرنے والے لوگ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پسندیدہ انسان کو چاکلیٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ مرد سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس عورت کی جانب زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں اور اس سے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان محبت اس لیے ہے کہ وہ بہت باتونی ہوتے ہیں، بلکہ محبت ان 2 لوگوں کے درمیان بھی ہوتی ہے جو بہت کم بولتے ہیں اور ایک دوسرے کی خاموشی میں بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ محبت میں مبتلا افراد جسمانی طور پر زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کے تعلقات انسان کی قوت مدافعت کو بہتر بناتے ہیں۔ جب 2 افراد محبت میں ہوتے ہیں تو ان کے دماغ ایک دوسرے کے لیے مقابلہ کرنے کے رجحان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ محبت کی خاطر غیر شعوری طور پر دوسروں سے بہتر بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ عورتیں اچھا کھانا کھانے کے بعد محبت کے جواب میں مثبت رد عمل دیتی ہیں۔ 2 لوگوں کے درمیان جتنی لمبی اور گہری گفتگو کی نشستیں ہوتی ہیں اتنا ہی محبت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں محبوب کو سرخ گلاب دینے کا رواج یونانی محبت کی دیوی وینس کی وجہ سے ہے۔
محبت کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہنے والے لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی ظاہری شکل سے متاثر ہونے والے افراد اکثر عارضی تعلق قائم کرتے ہیں، جبکہ جذباتی اور ذہنی طور پر ایک دوسرے سے متاثر ہونے والے افراد کے درمیان تعلق گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ محبوب کا ہاتھ تھامنے سے ذہنی دباؤ اور جسمانی درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اچھے دوست اچھے جیون ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ وہ میاں بیوی جو ایک ہی بات پر اکٹھے ہنستے ہیں، ان کے درمیان تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد سے محبت کرتی ہے تو وہ اس مرد کی موجودگی میں بلند آواز میں بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دے گی۔ مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے 7 مہینے کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جو مرد ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، انہیں وزنی عورتیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت اچھی یا بری خبر سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ عورت مرد کی خوشبو، بال، ہاتھ، ناخن، جوتے اور چہرہ دیکھ کر متاثر ہوتی ہے۔ سچی محبت کرنے والے کسی تیسرے انسان کی زبان سے اپنے محبوب کے متعلق منفی بات نہیں سن سکتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پسندیدہ انسان کے بارے میں ہمیشہ مثبت بات کی جائے۔ محبت کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے ان کاموں کو بھی خوشی خوشی کرتے ہیں جن کو وہ عام طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ محبت میں مبتلا ہونے والے افراد کے دماغ میں آکسیٹوسن اور ڈوپامائن جیسے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے جو خوشی اور گہرے تعلق کا احساس بڑھاتے ہیں۔ یہ کیمیائی مادے محبت کو جسمانی اور دماغی طور پر ایک انتہائی طاقتور تجربہ بناتے ہیں۔ محبت کا آغاز ایک انتہائی شدید جذباتی تجربے کے طور پر ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبات ارتقاء پذیر ہوتے ہیں اور پختہ ہونے لگتے ہیں، جو تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب کوئی شخص محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دماغ کے کچھ مخصوص حصے فعال ہو جاتے ہیں جو اس شخص کو جذباتی، جسمانی اور دماغی سطح پر اپنے محبوب کی طرف مائل کرتے ہیں۔ محبت میں مبتلا افراد اکثر اپنی زندگی کے باقی تمام پہلوؤں سے نظر ہٹا کر صرف اپنے محبوب پر توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، جو کہ دماغ کی ایک قدرتی خصوصیت ہے۔ محبت کے جذبات میں مبتلا شخص بعض اوقات منطقی فیصلے کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے اور وہ اپنی محبت کے جذبات کو فوقیت دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ذاتی مفادات کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ انسان اپنے ساتھی کو سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ غیر شعوری سطح پر منتخب کرتا ہے۔ بعض ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ یہ انتخاب ماضی کے تجربات اور بچپن کی یادوں پر مبنی ہوتا ہے۔ محبت نہ صرف جذباتی تعلق ہے بلکہ یہ حیاتیاتی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق انسانوں کو بقا کے لیے
محبت اور تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمارے آباء و اجداد کی وراثت ہے۔ وقت کے ساتھ محبت کی نوعیت بدلتی ہے۔ پہلے مرحلے میں شدید جذبات اور دیوانگی ہوتی ہے، لیکن بعد کے مرحلوں میں یہ جذبات پختگی اور سکون میں بدل جاتے ہیں۔ محبت میں مبتلا ہونے والے افراد اکثر جسمانی علامات کا سامنا کرتے ہیں، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا یا ہاتھوں کا کانپنا۔ محبت میں حسد ایک فطری جذبہ ہے، لیکن بعض افراد میں یہ حد سے زیادہ بڑھ سکتا ہے، جو تعلقات میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ محبت میں ناکامی یا دل ٹوٹنے کا تجربہ جسمانی درد جیسا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دل ٹوٹنے کا جذباتی تجربہ دماغ میں جسمانی درد کے مراکز کو فعال کر سکتا ہے۔ محبت کے تجربات انسان کے ذہن پر بہت گہرے نقوش چھوڑتے ہیں، جو کہ بعد کی زندگی میں اس کی شخصیت اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پرانی محبت کے جذبات بھی کبھی کبھار دماغ میں تازہ ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک پرانا پیار دماغ میں ایسا اثر چھوڑتا ہے جو زندگی بھر برقرار رہتا ہے، اور انسان کو پھر کسی اور سے محبت نہیں ہو پاتی۔ محبت میں مبتلا افراد اکثر اپنی محبت کو بچانے کے لیے خطرات مول لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے وہ جذباتی ہوں یا جسمانی۔ محبت کرنے والے افراد کا دماغ اکثر ایک خاص شخص پر زیادہ مرکوز ہو جاتا ہے، اور یہ ارتکاز ان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ محبت کے تعلق میں اعتماد انتہائی اہم ہوتا ہے۔ محبت میں اعتماد کی کمی بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے، جس سے دو لوگوں کے درمیان تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ محبت کو وقت دینا ضروری ہے۔ نفسیات کے مطابق محبت کے جذبات کو پرورش دینے اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے محبوب کو وقت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچی محبت غیر مشروط ہوتی ہے، اور اس میں کوئی توقعات یا مطالبات نہیں ہوتے۔ ایسی محبت میں فرد صرف اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے، چاہے اسے بدلے میں کچھ نہ ملے۔ جب کوئی شخص محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دماغ میں کچھ ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے، جو انسان میں خوشی، قربت اور سکون کا احساس بڑھاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق پہلی نظر میں محبت ایک حقیقت ہے، اور یہ فیصلہ دماغ میں صرف چند سیکنڈز کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے یا نہیں۔ محبت کرنے والے افراد جسمانی درد کو زیادہ آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی موجودگی میں درد کی شدت کم محسوس ہوتی ہے۔ محبت کی ابتدائی شدت کچھ وقت کے بعد کم ہو سکتی ہے، کیونکہ گہری محبت کا تعلق دماغ کے ان حصوں سے ہوتا ہے جو آرام اور اعتماد کو فروغ دیتے ہیں، جس سے طویل المدتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ محبت میں مبتلا افراد بعض اوقات اپنی محبت کی خاطر ایسی حرکات کرتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کرتے،
جیسے غیر ضروری خطرات مول لینا یا اپنی روٹین کے کاموں کو چھوڑ دینا۔ محبت کرنے اور محبت ملنے سے انسان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے افراد زیادہ پر اعتماد، خوش اور زندگی کو بامقصد محسوس کرتے ہیں۔ محبت میں ہونے والے جذباتی اتار چڑھاؤ دماغ میں تناؤ پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب تعلقات میں مسائل ہوں۔ تاہم کامیاب محبت بھری زندگی ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ محبت دو انسانوں کے درمیان عارضی جسمانی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اکثر دو انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والی کشش یہ طے کر دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے یا نہیں۔